أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والذين كفروا بآيات الله اور وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کے وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کے أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي یہی لوگ ہیں جو نا امید ہیں میری رحمت سے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. فما كان جواب قومه پس نہ تھا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس الا ان قالوا قتلوه سوائے اس کے کہ کہنے لگے کہ قتل کرو ابراہیم علیہ السلام کو او حرقوه یا جلاؤ اسے فانجاه الله من النار بس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا یقیناً تم نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود مودت بینکم فی الحیات الدنیا جو تمہاری محبت کا ذریعہ ہے آپس میں دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض
پھر قیامت کے دن انکار کرو گے تمہارے بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے بعض کو لعنت کریں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ اگر مکہ والے تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، ان کا انجام دیکھا جائے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو یہی ہے کہ وہ واضح پہنچا دے اللہ کے پیغام کو۔ پھر اللہ رب العزت کی تخلیقات میں بھی غور کریں کہ دیکھیں کہ آخرت ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مخلوقات کی ابتدا کی، اسی طرح اللہ اعادے پر بھی قادر ہے۔ پھر انسان کے وجود کے علاوہ ہر چیز وہ بھی یہ بتلاتی ہے زمین میں چلنے پھرنے سے کہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ تو جس طرح ابتدا ہے اسی طرح اللہ ہر چیز کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور اللہ اس پر بڑا قادر ہے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اور اللہ کا کسی کو چاہے عذاب دے، کسی پر چاہے رحم کرے، اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور تم اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، خواہ وہ قولاً ہو یا جو ہے عملاً ہو، یعنی قول کے ساتھ مکمل طور پر انکار کر دیا کہ ہم بالکل نہیں مانتے، تو ایسے لوگ کفار ٹھہرے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جو شخص بالکل جو ہے یعنی ایمان تو ہے اس کا کہ آخرت ہے، لیکن اعمال اس کے نہیں ہیں، اعمال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر فسق کا فتویٰ لگتا ہے کہ فسق ہے، اور اس فسق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ وہ جا نہیں لاتا، اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے کہ یار نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے معاملات کو درست رکھے، دیگر چیزوں کو جو ہے ٹھیک معاشرت، اخلاق، سب چیزوں کو دیکھے، اور یہی چیز عملاً طور پر انسان کا اس بات ہے کہ دیکھو یہ بندہ آخرت سے ڈر رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں عملاً نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قول سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان ہے لیکن عملاً طور پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہے۔ جس طرح پیچھے اس صورت کے شروع میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مدت تو ضرور آنے والی ہے، ہر ایک شخص پر آئے گی، موت آئے گا، اسی طرح آخرت آئے گی تو ضرور، لیکن وہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت کی سے جو ہے نا امید ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے اس کے کہ کہنے لگے کہ اقتلوہ او حرقوہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ یا جو ہے اسے قتل کرو یا جلاؤ اسے۔ فانجاہ اللہ من النار، بس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، تو نجات دینے والا اللہ ہے۔ یہاں بار بار اللہ رب العزت جب بھی نبی علیہ السلام یا کسی نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں، کسی مصیبت، کسی آزمائش کا، تو وہاں پر اللہ فوراً فرما لیتے ہم نے نجات دی۔ تو یہاں اس پر یعنی واضح یہ کلام ملتا ہے کہ دیکھو نجات دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ انبیاء کو بھی نجات دینے والا اللہ ہے۔ انبیاء ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کے ساتھ متصف ہو جائیں، بلکہ اللہ ہی الوہیت کے ساتھ اکیلے متصف ہے، اور وہی انبیاء کو بھی نجات دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات اللہ ہی نے دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے کہ نجات دی اللہ رب العزت نے مشکلات میں، مصائب میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ہی پکارا تو ہمیں بھی چاہیے کہ مصائب میں، مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں محبت کا ذریعہ بن گئی ہے دنیا کی زندگی میں۔
ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور پھر قیامت کے دن تمہارے بعض کے انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے بعض پر لعنت کریں گے۔ بت پرستی یا اسی طرح جتنی بھی یعنی کفر ہے، ان سب کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا عیسائی ہیں تو عیسائی آپس میں محبت کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اپنے مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح بت پرستی جتنی بھی ہے، ہر ایک بت پرست وہ اپنے دوسرے بت پرست شخص سے جو ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا دینی بھائی ہے، اس کو دینی حیثیت دیتے ہیں، اور آپس میں ہر قسم کی جو رسم ہوتی ہے، ہر قسم کی جو بدعت ہوتی ہے، اس میں وہ آپس میں بالکل جڑے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اختلاف تو ہے نہیں ہے، اختلاف تو تیسرا بندہ پیدا کر رہا ہے۔ لیکن در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اگر اس سے بڑی چال کوئی نہیں ہے شیطان کی، کہ شیطان کفر میں آپس میں جوڑ دے، اور پھر جب شخص اللہ کی توحید کا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب پرچار کرے تو وہ آگے سے کہیں یار اختلاف تو آپ نے کر دیا ہے، ہم تو ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی جیسے لوگ تھے، برادری ہماری ٹھیک ٹھاک تھی، اپنی رسموں پر ہم قائم دائم تھے، لیکن تم لوگوں نے اختلاف ڈال دیا ہے۔ یہ اس چال سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ دیکھیں کبھی بھی انسان توحید پر یعنی شرک پر جب لوگ جمع ہو جائے اور وہ آپس میں کہیں ہم برادری والے ہیں، تم ہمارے اندر توحید کی جو پرچار کر رہے ہو اس سے ہمارے اندر اختلاف آ جائے گا، در حقیقت یہ بات شیطان کی طرف سے انہیں جو ہے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح بدعت اور رسم میں بھی یہی بات ہے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہے کہ بدعات پر، رسومات پر برادری والے اتنے زیادہ جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا سنت پر جمے نہیں ہوتے، یعنی اگر کسی رسم کا رد کیا جائے تو ساری اتنی مخالفت کرتے ہیں، اتنا سنت کے اپنانے پر رد نہیں کرتے۔ تو یہ در حقیقت شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ سنت پر تو اتنا زیادہ آمادہ نہیں کرتا، نماز پر اتنا زور نہیں دکھاتا ان کا، لیکن ایک رسم کے چھوڑنے پر سب سے زیادہ زور دکھاتا ہے، ایک بدعت کے چھوڑنے پر سب سے زیادہ زور دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید و سنت پر کاربند فرمائے، بدعات سے، رسومات سے، شرکیات سے ہمارے دلوں کو اللہ بیزار فرمائے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن تو ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، لیکن تمہارا ٹھکانہ اس وقت آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، بس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، کہ جلاؤ قتل کرو ابراہیم علیہ السلام کو یا جلاؤ، فأنجاه الله من النار، بس اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ جلانے کا واقعہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یقیناً تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جو تمہاری دنیاوی زندگی میں آپس میں محبت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر یعنی انکار کا ذمہ دار ٹھہراؤ گے کہ تمہاری وجہ سے ہم کفر اختیار کیے ہوئے تھے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارے بعض پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، لیکن تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔